السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب نواقض الاسلام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والے مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس پلیٹ فارم پہ کتاب و سنت کی باتیں سیکھنے اور جاننے کے لیے اکٹھا اور جمع فرمایا۔ اس کے بعد آپ تمام حضرات کو ماہ رمضان المبارک کے آمد کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی والے اس مہینے سے حقیقی طور پر ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے، تاکہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں، اور اس سے جنت کے حقدار اور جنت کے مستحق ہم اور آپ بن سکیں۔ یہ جو علم آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہے یا جس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا رہی ہے، یہ بڑا محترم اور محتم بالشان علم ہے، کیونکہ اس کا تعلق توحید سے ہے، اس کا تعلق اسلام کی بنیاد سے ہے۔ گزشتہ دروس میں نواقض اسلام میں سے سب سے پہلے ناقض کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا تھا، اور وہ ہے شرک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اب یہاں سے دوسرے ناقض کی ہم تشریح آپ کے سامنے کریں گے۔ دوسرا ناقض کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ من جعل بینہ و بین اللہ وسائط یدعوہم ویسألہم الشفاعہ ویتوکل علیہم کفر اجماعا، کفر اجماعا۔ من جعل بینہ و بین اللہ وسائط، جو اللہ رب العالمین اور اپنے درمیان واسطہ یا وسیلہ بنائے، جو بھی کوئی شخص ان کو پکارے، ان سے شفاعت طلب کرے، ان پر توکل یا بھروسہ کرے، امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اس شخص نے کفر کیا، اس شخص نے کفر کیا۔ اللہ رب العالمین کریم ہے، مجیب ہے، بندوں کے پکار کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق تو آپ کہہ دیجئے فانی قریب، میں ان سے قریب ہوں۔ قریب ہوں کا کیا مطلب؟ اللہ نے خود اس کی وضاحت کی، کہ اجیب دعوت الداع، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، اس کی مرادیں پوری کرتا ہوں، اس کی حاجات اور اس کے ضروریات کی تکمیل کرتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اذا دعانی، جب وہ پکارے۔
اب یہاں غور کیجئے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائے۔ تو پتہ چلا کہ قبولیت دعا کے شروط میں ایک شرط یہ ہے کہ آدمی نیک عمل کرے، اللہ کے بتائے گئے اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ مشرک ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے نا۔ تو شروط میں ایک یہ شرط ہے کہ آدمی کیا کرے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے اور اللہ کے اوپر ایمان رکھے، یہ دعا کرے۔ تو جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو رب، جو خالق، جو مالک ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہماری پکار کو بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے سنتا ہے، تو اس کے لیے واسطہ اور وسیلہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑی ہے نا۔ اس آیت میں آپ غور کیجئے، شرک کے تمام راستوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اور جو قریب ہے اس کو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ اس تک پہنچا جائے، اور جو مجیب ہے، یعنی اجیب دعوت الداع، اجیب میں پکار کو سنتا ہوں، یعنی مجیب ہوں، جواب دیتا ہوں۔ تو جو مجیب ہے اس تک کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پکار کو سنے اور عطا کرے۔ اللہ رب العالمین غنی ہے اور اس کو غنی مطلق حاصل ہے، کریم ہے، نوازنے والا ہے، اور اس کو کرم مطلق حاصل ہے، یعنی اس کے کرم، اس کی سخاوت اور اس کی فیاضی کو کسی بھی نقصان کا خوف نہیں ہے۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو عطا کریں، کسی کو دیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اگر اس کو زیادہ دے دیں گے تو میرے پاس رہے گا کیا۔ اللہ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر پورے دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور سارے کے سارے لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو پیش کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کی مرضی کے مطابق ان کی ہر ایک کی ضرورت کو پوری کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی کوئی آدمی سمندر میں سوئی کو ڈالے اور ڈال کر کے نکالے۔ سمندر میں تو سوئی کے اوپر کتنا پانی لگے گا سمندر کا؟ کچھ بھی نہیں لگے گا، بالکل بھی نہیں لگے گا، کہ اتنی کمی بھی نہیں ہوگی، اتنی کمی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ سوئی سمندر کے پانی میں کمی کر دے، لیکن اللہ رب العالمین کے کرم اور اس کی فیاضی اور اس کی سخاوت اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں، اس کے خزانے میں، اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں جی، جن دنوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور جس کا پہلا دن ہے آج، رمضان المبارک، آپ سورۃ البقرہ اٹھائیے تو یہ سورہ بقرہ کی 186 نمبر کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور اس سے پہلے 184 اور 185، یہ دونوں آیتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے متعلق رکھی ہیں۔ اور اس کے بعد 87 نمبر کی جو آیت ہے، اس کے بعد کی 186 کے بعد 187، وہ بھی رمضان کے احکام اور مسائل کے متعلق ہیں۔ اب غور کیجئے، جہاں رمضان کے مسائل اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کیسے روزہ رکھنا ہے، بیمار کیسے روزہ رکھے گا، مریض کیسے روزہ رکھے گا، ہاں، مسافر کیسے روزہ رکھے گا، اور روزہ کے ایام میں کون سی چیزیں کرنی ہیں، کون سی چیزیں ترک کرنی ہے، چھوڑنی ہے، یہ ساری باتیں بتا رہا ہے۔ وہاں پہ رب العالمین نے دعا کی اس آیت کا تذکرہ کیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ رمضان کو ایک گناہ مناسبت ہے، دعا سے رمضان کو ایک گناہ مناسبت ہے، کہ انسان رمضان میں انسان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرے، اللہ سے دعائیں کرے۔ اور دعا کے بہت سارے اوقات ہیں، ان اوقات کی تحری انسان کو کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ استغفار کے لیے سحری میں جب آدمی جگتا ہے تو اس وقت استغفار کرے، والمستغفرین بالاسحار، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو سحر کے وقت، صبح کے وقت اللہ رب العالمین سے استغفار
طلب کرتے ہیں. اسی طرح دن بھر آدمی اللہ رب العالمین کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوا ہوتا ہے. حلال چیزوں کے قریب نہیں جاتا ہے, ان کو کھاتا پیتا بھی نہیں ہے. کھانا پینا کے کھانے پینے کے بارے میں سوچنا تک کو گناہ سمجھتا ہے. اطاعت و فرما برداری میں اس قدر لگا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں جب اللہ کو پکارتا ہے وہ اور اللہ کے سامنے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حاجت اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. لہذا اس رمضان میں ہم اپنی آؤٹ ایکٹیویٹیز کو کم کر کے کثرت سے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرنی چاہیے ہم کو, اور اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرنی چاہیے. جو ضرورت ہے آپ کی, کسی کو اولاد چاہیے, کسی کو روزی چاہیے, کسی کو دنیا کے اندر اور کوئی چیز چاہیے, آخرت کی بھلائی چاہیے, دنیا کی بھلائی چاہیے, جو کچھ چاہیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا دل نکال کر کے رکھ دیجئے. اللہ سے مانگیے, مانگیے, خوب مانگیے, خوب مانگیے اللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اللہ کے سامنے مانگنے والا کبھی بھی خائب و خاسر نہیں ہوتا. اللہ کے سامنے یہ دعا ایک ایسی ہتھیار ہے جی کہ جس کا وار کبھی بھی خالی نہیں جاتا. ابھی مانگ رہے ہیں ہم کوئی چیز, ایٹ پریزنٹ ہو سکتا ہے ابھی اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے, اس کی مصلحت ہے, اس کی حکمت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز اگر وہ ہمیں دے تو ہمارے لیے وہ سوٹ نہ کرے معاملہ. ہم اپنی علم کے مطابق اس سے سوال کر رہے ہیں. ہمارا معاملہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ایک بار دعا کیا, دو بار کیا, دو مہینہ مانگے, اور مانگنے کے بعد کہا کہ ارے اب تھک گئے, اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. والعیاذ باللہ. کتنا مانگیں گے؟ شاعر کے مطابق اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. اتنی دعا کر لی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا نہیں مانگ سکتے. جبکہ دنیا والوں کے سامنے آپ مانگیے تو دنیا والے ناراض ہوتے ہیں. کتنا مانگتے ہو, ہمارے بھروسے دنیا میں آئے ہو کیا, یہ کہتے ہیں لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ نہ مانگیے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. بلکہ اللہ کہتا ہے کہ دعا کرنا یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے پکارو, مجھے پکارو, میں تمہارے پکار کو سنوں گا. استجب لکم. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. غور کیجئے, جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں, عبادت سے مراد یہاں پہ دعا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کرے گا جو اللہ کے سامنے اپنی دعا, اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کو نہیں رکھتے ہیں. غور کیجئے, اس لیے کہ عبودیت, بندہ محتاج ہے, اس کا اظہار سب سے زیادہ جس پوزیشن میں وہ کرتا ہے نا, جب وہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے کہ اللہ ہم محتاج ہیں تیرے, اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تو اگر میری نہیں سنے گا تو ہم کہاں جائیں گے, کہاں جائیں گے اپنی ضرورت کو پیش کرنے کے لیے, کہاں جائیں گے اپنی حاجت کو پیش کرنے کے لیے, کس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے, کس کے سامنے جھولی اور ہاتھ پھیلائیں گے. اے اللہ تو نے پیدا کیا ہے, تو رب ہے, تو ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے, اے اللہ تو پورا کر دے ضرورت. یہ چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. دراصل دعا ہی عبادت ہے, دعا ہی عبادت ہے. یعنی جتنی طرح کی عبادتیں ہیں جی, ان تمام عبادتوں کا کنیکشن دعا سے ضرور ملتا ہے. غور کیجیے. اور علماء نے دعا کی دو قسم بیان کی ہے, کہ ایک دعائے مسئلہ اور ایک دعائے عبادہ. لیکن اگر دعائے عبادت کو بھی دیکھیے گا تو وہ بھی دعائے مسئلہ میں شامل ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھیے دعائے عبادت کی, کہ انسان کسی محتاج کو کچھ دے رہا ہے, کچھ صدقہ و خیرات کر رہا ہے, تو کہیے گا اس میں دعا کہاں ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں دعا العبادہ کی مثال دے رہے ہیں, تو اس میں دعا کہاں ہے؟ کہ بھائی اگر ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم یہ تیرے راستے میں تیرے محتاج بندے کو دے رہے ہیں, اے اللہ تو اس کو قبول کر لے, تو ہی قبول کرنے والا ہے, تو ہی قبول کرنے والا ہے, اللہ تو اس کو قبول کر لے. تو یہ دعا مانگ رہے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھنے کے بعد زبان حال سے تو نہیں لیکن دل کی زبان سے ہم اللہ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میری جتنی طاقت تھی, میری جتنی استطاعت تھی,
اے اللہ اتنی بھر ہم نے تیری عبادت کی ہے، تو قبول کرنے والا ہے مالک، تو میری اس عبادت کو، میری اس نماز کو قبول کر لے، اور اس کا بہترین بدلہ جو تو نے رکھا ہے میرے لیے وہ بدلہ تو ہمیں عطا کر دے۔ تو یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ دعائے مسئلہ، اے اللہ ہمیں روزی دے دے، اے اللہ ہمیں اولاد دے دے، اے اللہ ہمیں صحت دے دے، اے اللہ ہمیں عافیت دے دے، یہ جتنی دعائیں ہیں یہ دعائیں مسئلہ کہلاتی ہیں، کہ اللہ رب العالمین سے آپ سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو یہی اصل عبادت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات اور اپنی ضروریت کو رکھے۔ ہاں، اور شفاعت کا باب چل رہا ہے، ہم اس کی تشریح آپ کے سامنے کریں گے، لیکن چونکہ اس مہینے سے مناسبت رکھنے والی یہ بات تھی تو اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کر دیا۔ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ بہت کمرشیل ہو گئے ہیں، ہر چیز کا دیکھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہم کو ہماری نگاہوں کے سامنے ملنا چاہیے تب جا کر کے، ورنہ ہم سوچتے ہیں کہ پھر اس کا فائدہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ آج دعا تک نہیں مانگتے اللہ سے۔ ہاں، اب آپ سوچئے تو آخری مرتبہ آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورت، اپنی حاجت کو کب رکھی تھی؟ سالوں سال بیت جاتا ہے، ہم اللہ سے اپنے دل کی بات نہیں کہتے، ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی ضرورت کو نہیں رکھتے، تو یقین مانیے پھر ہم عبودیت کے، یعنی ہم عبادت کے اور بندہ ہونے کا ہم حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے سوال کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، اور جو اللہ بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی واسطے کے سننے والا ہے، ہم اس کے سامنے واسطہ اور وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ واسطہ اور وسیلہ، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر تم کو کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے تو اس کے پیون سے ملنا پڑے گا، ہاں، پھر اس کے بعد اس کے سیکریٹری سے ملنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اس کے کسی قریبی آدمی سے ملنا پڑے گا، وہ لے جا کر کے اگر وہ ریکمنڈ کر دے تو وہ لے جا کر کے اس سے جا کر کے ملاقات کریں گے۔ تو یہ لوگ کیا دنیا کے درباروں کی مثال اللہ کی دربار سے دے رہے ہیں؟ ہاں، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو پکارا تھا تو کس سے وسیلہ لیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکٹھا ہیں، جمع ہیں، سامنے کفار کا لشکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مومنین کا لشکر ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کفار کی طرف دیکھا، 1000 سے زیادہ ان کی تعداد ہے، پھر اپنے لشکر کی طرف دیکھا، 300 سے کچھ زائد مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی جانب منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدے کو پورا کر دے، اے اللہ رب العالمین تو نے جو مجھ سے کہا تھا اس بات کو اے اللہ تو پوری کر دے، اے اللہ رب العالمین یہ مٹھی بھر کی جماعت جو میرے کئی سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے، آج اس میدان میں لے کر کے آیا ہوں، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو اللہ روئے زمین پہ پھر دوبارہ تیرا کوئی عبادت کرنے والا تیرا کوئی بندہ نہیں بچے گا۔ اے اللہ تو ان بندوں کی، ان کمزور بندوں کی، ایسے بندوں کی جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہے لیکن تیرے اوپر توکل اور بھروسہ ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ اللہ کی مدد آئی، 1000 فوج پورے ساز و سامان کے ساتھ، 313 کمزور مسلمان جن کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، سواری کرنے کے لیے سواری تک دستیاب نہیں تھی، کسی کے پاس تیر تھا تو اس کو چلانے کے لیے کمان نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی تو تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ڈھال نہیں تھا، اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح یاب کر دیا، اور کافر کو ساز و سامان ہونے کے باوجود میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے کے اوپر مجبور کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ رب العالمین کی مصلحت کیسے ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ ہم لوگ ظاہری چیزوں پہ یقین کرتے ہیں، باطنی چیزوں پہ نہیں کرتے، اور چاہتے ہیں کہ چٹ پھٹ جو آج مانگے اور کل ہو جائے۔ آج دکان کھولا اور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو کروڑ پتی بنا دے۔ ارے اللہ کے بندو سمجھو، ایک آدمی کئی سال سے اسٹرگل کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تب جا کر کے وہ 10 لاکھ 5 لاکھ آدمی کا بندہ بنا، اتنی دولت اس کے پاس بنی، آئی، اکٹھا ہوئی، اور تم آج کل دکان کھولے ہو، آج دکان کھولے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دکان چمکا دے، کروڑ پتی بنا دے۔ روزی آتے آتے آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے روزی کو تقسیم کیا ہے، اور مانگ رہے ہیں، مرضی کے مطابق مانگ رہے ہیں، مرضی کے مطابق نہ ملی تو اللہ سے ناراض ہو گئے، ہاتھ گرا دیا، مانگنا چھوڑ دیا،
اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو کر کے مانگنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر ہنستا ہے. غور کیجیے، اس بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے. کیوں ہنستا ہے؟ اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو اس جلد باز انسان کو کہ میں اپنی رحمت کے ذریعے اب اس سے قریب ہونے والا تھا تو اس نے مجھ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا. گویا اگر ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے محرومی قسمت کے خود ذمہ دار ہوتے ہیں. لہذا کبھی بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یستجاب لأحدکم، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے معلم یعجل، جب تم دعا کی قبولیت کی جلدی نہ مچاؤ. جلدی نہ مچاؤ قبولیت کی، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو. حضرت عمر ابن خطاب کہتے تھے بھائی ہمارا کام مانگنا ہے، اس کا کام سننا ہے. ہم اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کرے گا. اس کے کام میں ہم کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کو مانگنا ہے، ہم مانگیں گے. اس کا کام سننا ہے اللہ رب العالمین کا، وہ سنے گا، وہ سنے گا. لہذا تو قبولیت دعا کے لیے ہم کو جلدی بھی نہیں مچانی چاہیے. اور جب ہم دعا کریں نا، ایک اور بات، چونکہ مناسبت ہے جی رمضان کی، اس وجہ سے یہ بات یہاں پہ آ گئی، اور انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو کہا کہ اللہ رب العالمین سے جب کوئی آدمی سوال کرے نا تو یہ نہیں کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے، نہیں، وَلْيَعْزَمِ الْمَسْأَلَةَ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ مانگے کہ اللہ ہم کو یہ چاہیے اور تو دے، تو ہی دینے والا ہے، تو دے. بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں. ڈاکٹر نے کہا ہے اللہ کی ذات سے آپ امید رکھیے. اس کا معاملہ یہ ہے یحیی العظام وہی رمیم، اللہ کہتا ہے کہ ہڈیوں میں ہم جان پیدا کر دیتے ہیں کہ اس حال میں کہ وہ ہڈیاں بھربھری ہوتی ہیں. جب وہ مرے ہوئے ہڈیوں میں، مٹی کیے گئے ہڈیوں میں جان پھونکنے کے اوپر قادر ہے تو کیا وہ ہماری بیماری، چھوٹی موٹی بیماری دور کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اب بڑی سے بڑی بیماری دور کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے، یقیناً قادر ہے. اب مانگ کے تو دیکھیے، سوال کر کے تو دیکھیے اللہ رب العالمین سے، اس کے اوپر ایمان لا کے تو دیکھیے، یقیناً اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو سنے گا. ہاں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں، اس سے فریاد کریں، اس کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں. اور رمضان کے مسائل کے درمیان اللہ نے اس آیت کا تذکرہ کیا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں ان میں ایک رمضان بھی ہے. رمضان میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے. لہذا آج کل ہم لوگ ریسیپی دیکھنے میں، فلاں کھانے کا کیا ریسیپی ہے اور افطار ہم کتنا اچھا سے اچھا بنائیں گے، اور اسی طریقے سے فیس بک دیکھنے میں، رمضان ٹرانسمیشن پروگرامز دیکھنے میں، کیا فائدہ ان چیزوں میں؟ ان تمام چیزوں کو ترک کیجئے، بند کیجئے. ہاں، جو چیزیں فائدہ دینے والی نہیں ہیں ان کو چھوڑیے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جائیے، دعا کیجئے. نمازوں کے بعد دعا، اس کے علاوہ جب موقع ملے، فرصت ملے، تب دعا کیجئے. ہاں، سحری کے وقت دعا کیجئے، رات کے پہر میں اٹھ کر کے دعا کیجئے، تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجئے، وہاں دعا کیجئے، نمازوں میں سجدے میں دعا کیجئے. اللہ سے مانگیے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیے. اللہ رب العالمین عطا کرنے والا، نوازنے والا، بخشنے والا اور دینے والا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ آیت اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے جی کہ دعا جو ہے وہ عبادت ہے اور دعا ایمان ہے. دعا ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. چاہیے کہ وہ ہماری باتیں مانیں، اور اللہ کے بات ماننا یہ عبادت ہے، اور ایمان لانا اللہ کے اوپر. دعا کیوں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عبادت سے تعبیر کیا ہے؟ تو جب ایمان اور عبادت کس کے اوپر لانی ہے؟ صرف اللہ کے اوپر. تو اب اگر کوئی آدمی غیر اللہ کو اس میں شریک کرتا ہے وسیلہ بنا کر کے، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، فرشتہ ہو یا کوئی بزرگ ہو، تو ایسا کرنا وہ شرک کرتا ہے، اور ایسا کرنا اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. ہاں، مومن کو اگر وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ وسیلہ اللہ رب العالمین کی توحید کا وسیلہ لیتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی تقرب کا وسیلہ لیتا ہے، نیکیوں کا وسیلہ لیتا ہے، گناہوں کو ترک کرنے کا وسیلہ لیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے ان 3 لوگوں کے متعلق، بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ 3 لوگ اپنے گھر سے نکلے، راستے میں جا رہے تھے، طوفان نے ان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، آندھی چلنے لگی، سرد ہوائیں چلنے لگی، بارش ہونے لگی۔ اپنی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ ایک پہاڑ کی ایک گفا میں، غار میں جا کر کے چھپتے ہیں تاکہ ہماری حفاظت ہو۔ اچانک ایک بڑا سا چٹان لڑک کر کے غار کے دروازے کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر آ جاتا ہے اور منہ کو بند کر دیتا ہے۔ یہ لوگ لاکھ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے ہٹا کے یہاں سے نکلیں، لیکن نہیں ہٹتا، وہ پتھر ہلتا نہیں ہے اپنی جگہ سے، اتنا بڑا چٹان تھا وہ۔ تینوں مل کر کے اس چٹان کو اب اس کی جگہ سے نہیں ہلا سکتے ہیں۔ اب سوچتے ہیں کہ اب تو موت ہی ہے بھائی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، مرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب بیٹھ جاتے ہیں مایوس ہو کر کے۔ تو ان کو خیال آتا ہے کہ چلو اللہ تعالی، ہم نہ اپنے سے مایوس ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے تو مایوسی نہیں ہے نا، اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ لیا۔ ایک شخص تھا جو چرواہا تھا، ہاں، اپنے والدین کو خوش رکھنے کے لیے، آپ سب واقعہ جانتے ہیں، بہت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بکریاں، ایک روز بکری چراتے چراتے بہت دور نکل گیا، واپس آیا تو دیکھا کہ بھوکے پیاسے اس کے والد والدہ سو گئے ہیں۔ بکریوں کا دودھ اس نے دوہا، اور دوہنے کے بعد والد والدہ کے سرہانے کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کے بچے اس کے سامنے روتے رہے، بلکتے رہے، ہمیں دودھ پلاؤ، ہمیں دودھ پلاؤ، لیکن کہا کہ نہ، جب تک ہم اپنے ابا امی کو نہ پلا دیں، نہ کھلا دیں، تب تک ہم تمہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے بوڑھے باپ باپ کو تمہارے اوپر مقدم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے کیسی اولاد تھی، اور آج کل کی اولاد کیسی ہے، اس کا آپ اندازہ لگا لیں۔ تو کہا کہ کھڑا رہا یہاں تک کہ ان کی آنکھ کھلی۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم ہم کو جگا دیتے۔ کہا کہ نہیں نہیں، ہم آپ کو جگاتے تو آپ کی نیند کے اندر خلل ہوتی، ہم اتنی تکلیف دینا بھی آپ کو برداشت نہیں کر سکے۔ فلا تقل لهما اف، جو لوگ ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالی دیتے ہیں، ہاں، ان کو کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، تمہارا کیا احسان ہے ہمارے اوپر، تو وہ لوگ کتنے بڑے بدبخت ہیں، اس کا آپ اندازہ لگائیے۔ بہرحال اس نے یہ کہا کہ اللہ، اگر یہ کام ہم نے تیری رضامندی کے لیے کی ہے تو اللہ رب العالمین اس غار کے راستے سے تو چٹان کو ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو تھوڑا سا ہٹا دیا، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ وہ تینوں وہاں سے نکل سکیں۔ دوسرا شخص تھا جس نے مزدور کو مزدوری کے اوپر، اجرت کے اوپر رکھا تھا، اور مزدور کام کر کے بیچارہ نکل گیا، اس سے تنخواہ نہیں لیا۔ اس نے مزدور کے تنخواہ کو بزنس کے اوپر لگا دیا، اس سے مال ہوتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ مزدور، اس کو خیال آیا کہ فلاں ساہوکار کے پاس، فلاں بیپاری کے پاس میرا پیسہ ہے، ہم نے ایک مرتبہ اس کے ساتھ مزدوری کی تھی اور مزدوری کی قیمت نہیں لی تھی، گیا اس سے مانگنے کے لیے، کہا کہ بھائی صاحب آپ مجھے پہچان رہے ہیں، میں نے ایک دن آپ کے یہاں مزدوری کی تھی اور آپ سے پیمنٹ لیے بغیر میں چلا گیا تھا، مجھے میری پیمنٹ دے دیجیے۔ شخص نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو میدان بھرا ہوا ہے نا، یہ جانوروں کا، یہ بکریوں کا، اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ ارے بھائی میری مزدوری اتنی تھوڑی ہے۔ کہا کہ یہ سب کے سب تمہاری مزدوری ہے، تمہاری مزدوری کو میں نے تجارت اور بزنس میں لگا دیا تھا، اور وہ اس کا فائدہ یہ دیکھو اس کی شکل میں ہے، یہ تمہارا ہے، تم لے جاؤ اس کو۔ ہاں، اس نے کہا کہ اللہ، اگر ہم نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس چٹان کو یہاں سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ نے چٹان کو وہاں سے ہٹا دیا۔ دیکھیے اعمال صالحہ کا وسیلہ لیا ان لوگوں نے، کسی ولی کو، بزرگ کو نہ پکارا، یہ نہیں کہا کہ فلاں بزرگ نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، خواجہ اجمیری نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ان کے صدقے میں ہماری دعا قبول کر لے، کیا نہیں کیا، کہا ہم نے یہ کام کیا ہے۔ ارے بھائی انہوں نے جو کام کیا وہ اپنے لیے کیے ہیں، آپ کے لیے کیے ہیں کیا؟ میرے لیے کیے ہیں کیا؟ جو ہم اللہ کو یہ کہیں گے ہم کیا کیے ہیں وہ دیکھیں، ہم کہیں کہ اللہ ہم نے تیرے لیے یہ کام کیا ہے، اے اللہ تیری رضامندی کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے، تو مجھ سے یہ مصیبت کو دور کر دے، یہ کہنا جائز ہے، اور یہ جائز وسیلہ ہے۔ اب تیسرا آدمی تھا، جی بات کو ختم کرتے ہیں۔ تیسرا آدمی تھا جو
اپنی چچا زاد بہن کی غربت کا فائدہ اٹھا کر کے اور اس کو تقریباً 120 دینار، 120 دینار، سوچئے تو کتنی بڑی رقم تھی، آدھا کلو سونا دیا تھا اس کو برائی کے اوپر. اور برائی پر جب وہ قادر ہو گیا اور اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں آیا تو اس نے کہا عورت سے کہ اب چلو یہ برائی میں تم سے نہیں کر سکتا، جاؤ یہاں سے. عورت نے کہا کہ وہ پیسے جو تم نے دیے ہیں، کہا کہ وہ بھی میں نے معاف کر دیا اللہ کے لیے، جاؤ پیسہ بھی میں نے چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ، گناہ کے اوپر میں قادر تھا، گناہ کر سکتا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن تیرے خوف سے رب العالمین میں نے گناہ کو چھوڑ دیا. اگر میں نے خالص تیری رضامندی کے لیے کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غار سے چٹان کو تو ہٹا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی اور چٹان سے کو غار سے ہٹا دیا اور تینوں لوگ صحیح سالم نکل گئے. تو چاہیے کہ انسان اپنے اعمال صالحہ کا تقرب لے اور کن کن چیزوں کا وسیلہ یا واسطہ لے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. لیکن کسی بزرگ کا وسیلہ لینا، کسی پیر کا وسیلہ لینا، کسی فقیر کا وسیلہ لینا، ہاں، کسی نبی کا وسیلہ لینا، میرے بھائیوں یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس سے اجتناب کریں، بلکہ اس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو وہ کفر، شرک کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے اور بچائے. انشاءاللہ ٹھیک 2 بجے یہ درس ہر روز آپ کے سامنے کیا جائے گا، ہوگا جب تک یہ کتاب ختم نہ ہو جائے. ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے آدھے گھنٹے کا یہ وقت نکالیے. انشاءاللہ اس میں فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور آپ کے دوست احباب، وہ لوگ جو اس سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، آپ ان کو کہیے کہ اس میں رجسٹریشن کریں اور اس میں شریک ہوں، اور اس مہینے کو توحید کو جاننے، شرک کو پہچاننے کے لیے ہم اپنے اس قیمتی اوقات میں سے آدھا گھنٹہ ہم لگائیں. انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہی ہوگا. اللہ تعالی علم دین سے ہم سب کو مالا مال کرے، علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین اس کے فوائد سے، اس کے برکات سے اور اس کے ثمرات سے اللہ تعالی ہم سب کے سینوں کو منور کر دے. اے اللہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول کر لے، گناہوں سے اللہ رب العالمین درگزر فرما دے. اے اللہ جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں، اے اللہ انہیں تو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم لوگوں میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے. اے اللہ جو لوگ تیرے نیک بندے، تیرے مومن بندے اس امید اور اس آرزو میں تھے کہ رمضان کے مہینے ہمیں نصیب ہوں گے، لیکن اے اللہ ان سے پہلے ان کا وقت آ پہنچا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اے اللہ رب العالمین تو ان کی نیکیوں کو قبول کر لے. اے اللہ ان کو تو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جن لوگوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ رب العالمین یا والدین میں سے ایک اگر فوت ہو گئے ہیں، وہ رخصت ہو گئے ہیں دنیا سے، تو اے اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما دے. اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت کر دے. اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اور اے اللہ جن کے والدین صحت مند ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک صحت مند ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایمان و عمل کی لمبی عمر نصیب فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہر طرح کی بیماری سے، مصیبت سے، پریشانی سے ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ رب العالمین ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے. اے اللہ ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں، ہم سب کی محتاجی دور کر دے رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے رمضان کے روزوں کو قبول کر لے. اے اللہ رب العالمین تراویح کی نمازوں کو قبول کر لے، تلاوت قرآن مجید کو قبول کر لے. جب تک زندہ رکھ دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.